اس دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا ضرور کیا ہوگا جب وہ دل اور دماغ کی کشمکش میں برے طریقے سے پھنس گیا ہوگا۔ ناظرین، دل اور دماغ کی کشمکش ایک عام فہم تجربہ ہے، لیکن ہم میں ایک تیسری آواز بھی پائی جاتی ہے جو ضمیر کی آواز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دل، دماغ اور ضمیر کی سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم ان تینوں کی آوازوں کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں اور ان میں سے سب سے بہتر فیصلہ سازی کون کرتا ہے، اور ہمیں آخری حدوں پر اس احساس کی آواز سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ یہی سب باتیں آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو آخر تک جڑے رہے اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ دل کی زیادہ سنتے ہیں یا دماغ کی۔ سب سے پہلے ہم دل اور عقل کو وضاحت سے سمجھتے ہیں۔ عقل ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے، حقائق، تجربے، منطقی دلائل اور نتائج کو دیکھتی ہے۔ عقل کہتی ہے یہ فیصلہ فائدہ مند ہے یا نقصان میں ہے۔ عقل کا براہ راست تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ہمارا دل جذبات، احساسات اور محبت سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمیں انسانوں سے جوڑتا ہے، خواب دیکھنے اور تعبیر حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کی طاقت دیتا ہے۔ دل سوچتا ہے یہ بات مجھے سکون دے رہی ہے یا دکھ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دل بھی دماغ کی طرح ہی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو جی ہاں ناظرین، دل اور عقل دونوں سوچتے ہیں، لیکن ان کی سوچنے کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق سوچنے کا کام دماغ کرتا ہے۔ نیورو سائنس یعنی کہ دماغی سائنس کہتی ہے کہ ہمارا سوچنا، سمجھنا، یاد رکھنا، فیصلہ کرنا سب کچھ دماغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ دماغ میں اربوں نیورونز ہوتے ہیں جو الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اسی دماغ کے ذریعے ہم منطقی فیصلے، مسئلے کا حل، حساب اور تجزیہ کرتے ہیں۔ اب ہم دل کی سوچنے کی صلاحیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہارٹ برین کنیکشن یعنی دل اور دماغ کا تعلق۔ جدید تحقیق مثلاً ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ دل میں تقریباً 40,000 نیورونز ہوتے ہیں۔ اسے دل کا چھوٹا دماغ، ہارٹ برین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نیورونز دماغ سے مستقل رابطے میں ہوتے ہیں اور دل کے جذباتی سگنل دماغ کو پہنچاتے ہیں، یعنی دل خود سے جذبات اور احساسات پیدا کر کے دماغ کو سگنل دیتا ہے۔ یہ سگنلز دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دل بے چین ہو تو دماغ وضاحت سے نہیں سوچ پاتا، اور اگر دل مطمئن ہو تو دماغ بہتر فیصلے کرتا ہے۔ لہذا دل دماغ کی طرح سوچتا نہیں، لیکن اس کے احساسات اور سگنلز دماغ کی طاقت پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور اس حساب سے دل انسانی جذبات کی پیدائش کا اصل مرکز ہے۔ سائنس اب اس بات کو مان رہی ہے کہ دل صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہیں، بلکہ یہ ایک جذباتی اور اعصابی نظام کا حصہ ہے جو دماغ سے مسلسل بات چیت کرتا ہے۔ اب ہم ان باتوں کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں تو ناظرین، عقل کی سمجھنے کی صلاحیت یہ ہے کہ عقل تجزیہ کرتی ہے، حساب کتاب کرتی ہے، یہ ثبوت، منطق اور گزشتہ تجربات کو دیکھتی ہے۔ عقل پوچھتی ہے کیا یہ کام فائدہ مند ہے، کیا یہ کام صحیح وقت پر ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ عقل عام طور پر جذبات سے الگ ہو کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے، جبکہ دل کی سمجھنے کی صلاحیت مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ دل احساسات، ہمدردی، محبت، درد اور قربانی سے فیصلہ کرتا ہے۔ دل یہ پوچھتا ہے مجھے کیسا لگ رہا ہے، میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، کیا فیصلہ دل کو سکون اور خوشی دے رہا ہے۔ دل اکثر مستقبل کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ چاہتا ہے جو اب اچھا لگ رہا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ نہ اسے ماضی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مستقبل کے خطرات کی فکر کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، لیکن دونوں ضروری ہیں۔ ہاں، ان کی طاقت مختلف ہے۔ جیسے عقل آپ کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے اور دل آپ کو بے حس ہونے سے بچاتا ہے۔ جب انسان دل کی خوشی اور دماغ کی عقل کو ایک ساتھ لے کر آتا ہے تو وہ زیادہ متوازن، پرسکون اور سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اس کو سائنس والے ہارٹ برین کوہرنس کہتے ہیں، اور یہ انسان کی صحت، تعلقات اور فیصلوں میں بہتری لاتا ہے۔ دل اپنی خواہش کے مطابق دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے۔ دماغ اس پیغام کا تجزیہ کر کے اس کے منطقی طور پر صحیح یا غلط ہونے کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر دل دماغ کے تجزیے کو قبول کر لے تو اکثر بہتر نتائج نکلتے ہیں، لیکن اگر قبول نہ کر سکے تو واپس دماغ کو زبردستی اپنے ارادے پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر نتائج اچھے ہوں یا برے
یہ وقت بتاتا ہے۔ لہٰذا صرف عقل سے جینے والا انسان ٹھنڈا اور خود غرض ہو سکتا ہے، اور صرف دل سے جینے والا انسان جلد باز اور نقصان اٹھانے والا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب آپ جانیں کہ دل اور دماغ کی طاقت سے بھی بڑی ایک طاقت انسان کے اندر موجود ہے، جسے ضمیر کی طاقت کہا جاتا ہے۔ ضمیر نہ تو دل کی طرح جذبات اور خوشی غمی سے جڑا ہوتا ہے، نہ ہی یہ دماغ کی طرح نفع نقصان کی فکر کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف دنیاوی اور اخروی لحاظ سے بات کے صحیح یا غلط ہونے کا حتمی فیصلہ جاری کرتا ہے۔ ضمیر ہماری اقدار، اخلاقی اصولوں اور روحانی شعور سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، چاہے ہمیں کسی بھی صورتحال میں بیرونی دباؤ یا لالچ کا سامنا ہو۔ سائنس اور طب میں ضمیر کا کوئی واضح جسمانی مقام نہیں ہے جیسے دماغ یا دل کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک روحانی یا نفسیاتی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم مختلف روحانی، سائنسی یا فلسفیانہ نظریات ضمیر کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ روایات میں دل کو ضمیر کا مرکز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دل کی دھڑکن یا احساسات کبھی کبھار ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی فیصلہ اخلاقی طور پر صحیح ہے یا غلط۔ مختلف مذاہب میں ضمیر کو روح کے ساتھ جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے، اور اسے انسانی روح کے اندرونی حصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، جب آپ کسی فیصلے کی انتہا پر پہنچیں جہاں دل، دماغ اور ضمیر تینوں کی آوازیں مختلف ہوں، تو آخرکار ضمیر کی آواز سننا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ ضمیر انسان کا قدرتی رہنما ہوتا ہے، جو ہمیشہ واضح طور پر صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ یہ آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو آپ کی روح اور اخلاقیات کے مطابق ہو۔ دل جذبات اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، جبکہ دماغ نتائج، خطرات اور منطق پر زور دیتا ہے، لیکن ضمیر ہمیشہ آپ کو اندرونی اور بیرونی ماحول کے مطابق بالکل ٹھیک فیصلہ بتاتا ہے۔ جب تینوں میں سے کسی ایک کا جواب باقی سب سے مختلف ہو، تو ضمیر کا فیصلہ اکثر وہ ہوتا ہے جو زندگی میں سب سے زیادہ پائیدار، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی فیصلے کی آخری حد پر ہوں تو اپنے ضمیر کی آواز پر دھیان دیں، کیونکہ وہ آپ کو درستگی اور سکون کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے آنے والی دل، دماغ اور ضمیر کی آواز کو کیسے پہچانیں، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہم اس پر جلد تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن دبانا ضروری ہے تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ کو مل سکیں۔